ایک چیز تو آپ مانیں نا کہ پی ٹی آئی کی عادت جو ہے جی پی ٹی آئی کی عادت جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ ایک طرح سے ناکام ہوئی ہے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے میں، کوئی تحریک چلانے میں، جس کے نتیجے میں اب بہنوں کو نکلنا پڑ رہا ہے، بہنوں کو جیل کے باہر جانا پڑ رہا ہے، یا بہنوں کو جو ہے وہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ لوگ نہ آئیں، ہم خود ہی اپنے بھائی کے لیے کچھ کر لیں گے. تو یہ ناکامی تو پی ٹی آئی کی ہے. جو کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت ناکام ہوئی ہے، یہ بات میری لوگوں کو یہ بھی بری لگے گی، لیکن میں کہوں گا کہ کیسے ناکام ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی قیادت ہے، سوشل میڈیا میں تو اس کو بدنام کیا جاتا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب کے سامنے جب اصل پکچر آئے گی اور ان کو پتا ہوگا جیل میں سابق وزیر اعظم ہیں، چیزیں ان کو پہنچتی ہوں گی، ان کو تو فخر ہونا چاہیے اس سیاسی قیادت پہ. کیوں فخر؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک طرف اربوں روپے، دوسری طرف گھر اجڑنا، ایک طرف بچوں کا اغوا ہونا، دوسری طرف وزارتوں کی آفریں. یہ 26ویں ترمیم میں کیا کیا آفر نہیں ہوا. وہ لوگ جو رجیم چینج کی رات اس سے پہلے بک گئے تھے، چلے گئے تھے، یا یہ بھی 26ویں ترمیم میں جو بک گئے ہیں، جو لوگوں نے یہاں قربانیاں دے کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں زرتاج گل وزیر آپ ہی کی طرح خاتون ورکر ہے، 50 ایئرز سزا ایم این اے شپ سے گئی، پارلیمنٹری لیڈرشپ سے گئی، کیا اس کو آفر نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ والا راستہ بھی ہے؟ کیا عمر ایوب صاحب انہوں نے 50 سال کی سزا قبول کر لی، میری 7 دفعہ کی گرفتاری ہے، شہریار کی وائف اور بچیاں جو ہیں وہ اٹھائی گئی، ان کو تکلیف ہوئی، سارا کچھ افریدی کی. تو یہ تو قیادت ایسی ہے اس پہ عمران خان صاحب کو فخر ہے. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو قربانی دی ہے، جن لوگوں نے سیکریفائس کیا ہے، جن لوگوں کے اوپر کیسز ہوئے ہیں، کی بات ہے جہاں تک نکلنے کی بات ہے اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں پنجاب میں تو سوال یہ اب پیدا نہیں ہوتا. پنجاب میں تو دیکھیں میں اور آپ اپنے پہ برداشت کر لیں گے، لیکن وہاں لوگوں کی ماؤں کو انہوں نے گھروں میں گھس کے ددوکوب کیا ہے، بے عزت کیا ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کب تک پنجاب کی ہماری ورکرز کی ماؤں کو، بہنوں کو وہاں گھروں میں جا کے وہ گھر توڑ دیتے ہیں؟ میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں، آپ جن لوگوں کی مثال دے رہے ہیں. دوسری چیز یہ جو لیڈرشپ پہ سوال ہوتا ہے اس کا کاؤنٹر ضروری ہے. دیکھیں لیڈرشپ 2-3 دفعہ نکلی، کارکن نکلے، پنڈی تک پہنچے، ایک دفعہ لاہور تک علی امین لے کے گئے، 4 اکتوبر کی رات بھی آئے، اور 26 نومبر تک بھی لوگ نکلے. لیکن جب سامنے سے گولیاں چل رہی ہوں، کون سا لیڈر ہوگا جو چاہے گا کہ اپنے کارکنوں کو گولیوں کے سامنے کھڑے کرے؟ لیکن سر نہ اچک زئی صاحب نے کچھ کیا، نہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کچھ کیا، نہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے کچھ کیا. جو لوگ جن لوگوں کے ساتھ پہلے جو کچھ ہوا آپ نے بیان کیا وہ تو جسٹیفائیڈ ہے. یہ لوگ تو اب کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں میری بات سنیں، اس وقت پاکستان میں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیموکریسی ہے یا جمہوریت ہے یا عدلیہ آزاد ہے یا یہاں جرنلزم آزاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ پریس کلب کے سامنے جا کے ایران کے حق میں یا فلسطین کے حق میں کوئی 15 بندہ مظاہرہ کر سکتا ہے، پریس کلب میں بیٹھ سکتا ہے. اس وقت ایک ہی راستہ نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں ہو سکے پرامن طور پہ آپ نکلیں. خاص کر پختونخوا میں چلو نکل سکتے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ اتنا نہیں آتا. میں نے آج بھی پارٹی کو یہ بات کی ہے کہ اگر ایک آفر مذاکرات کی وزیر اعظم کے لیول پہ اب بھی موجود ہے، اچک زئی صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اس کو قبول کیجئے اور بیٹھیے. اگر تو حکومت سے کوئی وصول ہوتا ہے، کچھ آگے کا راستہ نکلتا ہے تو فبیہا، نہیں ہے تو یہ بات بھی کلیئر ہو جائے گی. کیونکہ بار بار وزیر اعظم کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، ہماری طرف سے ایک پیش رفت ہونی چاہیے. لوگ پیش رفت کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں یہ بھی سنیں، لوگ پیش رفت اس لیے نہیں کرتے، ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پیچھے سے گالی پڑے گی اور سوشل میڈیا پیچھے پڑ جائے گا. بھائی میرے نہیں پیچھے پڑا، لیکن میں تو سچی بات کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا. عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. بھئی ہمارا کام اپنے لیڈر کو نکالنا ہے، ہمارا کام کسی کو خوش نہیں کرنا یا کسی کے ڈر کی وجہ سے خاموش نہیں بیٹھنا کہ بھئی کوئی کہے گا فلانا. آج پارلیمنٹری پارٹی میں نے یہ چلے بریکنگ نیوز کے طور پہ آپ چلا سکتی ہیں کہ آج پارلیمنٹری پارٹی میں نے گوہر صاحب کو، سلمان راجہ صاحب کو یہ کہا کہ اگر مذاکرات کے ذریعے آپ کو کوئی راستہ نظر آتا ہے اور وزیر اعظم صاحب کی آفر موجود ہے، ہم پارلیمنٹری پارٹی علی محمد ہم سب آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ مذاکرات کی طرف جائیے. اور کسی بھی طریقے سے اگر عزت کے ساتھ اپنے نظریے کو کمپرومائز کیے بغیر خان صاحب باہر آتے ہیں تو یہ نور علی نور ہوگا. کیونکہ ہمیں ہمارا لیڈر زندہ سلامت اور فوری طور پہ جلد سے جلد باہر چاہیے. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں، تکلیف تو اسے ہے نا جو جیل میں اندر بیٹھا ہوا ہے اس گرمی میں، 3ری گرمی 4تھی گرمی عمران خان صاحب کی جیل میں ہے. اس کو کیا پتا جو باہر جا کے ڈالر کما رہا ہے عمران خان کے نام پہ وی لاگ کر کے؟ پتا تو عمران خان کو ہے، پتا ان کی فیملی کو ہے، ان کی سسٹر کو ہے، پتا ہم لوگوں کو ہے جن کی فیملیز، جن کے گھر ہر وقت ایٹ رسک ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بڑی لمبی ہو گئی ہے. کسی بھی طریقے سے خان صاحب کو ہمیں باہر لے کے آنا چاہیے. طاقت بھی آپ آزما کے دیکھ لی، آپ بندے مروا کے بھی دیکھ لیے. پنجاب کی صورتحال ہمارے سامنے ہے. لیٹس بی ریئلسٹک. اگر کوئی آفر ہے، اگر ہے
جو کہ ہے, کیونکہ انہوں نے آفر کی تھی وزیر اعظم نے. تو چکزئی صاحب کو, ناصر صاحب کو ضرور اس کو اویل کرنا چاہیے, کیونکہ کم از کم خان صاحب کی رہائی چلے اگر کچھ ٹائم بعد ہوتی ہے, مہینہ 1.5 مہینہ واٹ ایور, مجھے نہیں پتا, تو فوری طور پہ بشرا بی بی کے لیے, ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے لیے, سینیٹر جاج چوہی صاحب کے لیے کچھ تو ریلیف لیں. وہ سنم جاوید بیچاری, ان کی سسٹر فلک جاوید صاحبہ ہیں, یہ خواتین جیلوں میں ہیں, ان کو کم از کم کوئی ریلیف ہو, کوئی گھر چلا جائے, کوئی اسپتال موو آؤٹ ہو جائے. ہم نے سنا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین صاحبہ 2 قدم نہیں چل سکتی, تو اگر کوئی ڈائلاگ سٹارٹ ہوتا ہے تو انیشل سی بی ایمز کے طور پہ, کانفرنس میجرز کے طور پہ, کچھ ہمارے سینئر جو قیدی ہیں وہ اسپتال شفٹ ہو جائیں, کچھ کو کوئی ریلیف مل جائے. بشرا بی بی بیمار ہے, ان کو کوئی ریلیف مل جائے, یا ہم نے بس مطلب ٹکری مارنی ہے, کوئی راستہ تو نکالنا ہے نا. بالکل بالکل سر, تھوڑا سا ملکی سیاست کی بات کروں گی. آج محترم بلاول بھٹو زرداری نے یہ تجویز دی ہے کہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے, تو پی ٹی آئی کو یہ تجویز قبول ہے؟ یہ بات تو عمران خان صاحب کی ہے, پتہ نہیں لوگ ان کی بات سن کے پھر اپنے سے لگا لیتے ہیں. 2014 الیکشن کے بعد 16 فروری کو انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے طرز پہ کچھ ہو تو ملک آگے جا سکتا ہے. لیکن پھر وہ صرف کشمیر کے لیے نہ بنائے نا, پھر وہ پاکستان کے لیے بنائے, اور اس میں عمران خان صاحب کے پائے کے لیڈران جو ہیں وہ باہر آئیں اور خان صاحب سے انگیج کریں. جب تک عمران خان صاحب سے انگیج نہیں کریں گے, وہ باہر نہیں آئیں گے, کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنی. یہ مسئلے آپ کو اس وقت ایک لیڈر ایسا چاہیے جس پہ پوری قوم کا ٹرسٹ ہو, اور وہ صرف اس وقت کسی کو اچھا لگے برا لگے, وہ عمران خان. تو عمران خان اگر باہر آتے ہیں, کشمیریوں کو ان پہ یقین جانیے ٹرسٹ ہے, بلوچ کو ان پہ ٹرسٹ ہے, پختون کو عمران خان پہ ٹرسٹ ہے, تو اس آدمی سے فائدہ کیوں نہیں لے رہے؟ بالکل بندے ہمارے شہید ہو رہے ہیں, لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں, تو کوئی دنیا میں آپ جا کے امن کر رہے ہو, اچھا کر رہے ہو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. میں وہ چاچا کیدو والا نہیں ہوں کہ وہ کوئی اچھا کرے بندہ اس کو اچھا نہ کہے. اچھا کریے حکومت, اگر آپ نے ایران امریکہ کے بیچ میں اچھا کچھ کیا ہے, لیکن اپنے ملک میں بھی تو کرو. بالکل, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ علی محمد خان صاحب کا کہنا تھا کہ کمیٹیوں میں نہ جا کر ہم حکومت کا فائدہ کر رہے ہیں. ایک چیز تو آپ مانیں نا کہ پی ٹی آئی کی عادت جو ہے, جی پی ٹی آئی کی عادت جو ہے, لیڈرشپ جو ہے, وہ ایک طرح سے ناکام ہوئی ہے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے میں, کوئی تحریک چلانے میں, جس کے نتیجے میں اب بہنوں کو نکلنا پڑ رہا ہے, بہنوں کو جیل کے باہر جانا پڑ رہا ہے, یا بہنوں کو جو ہے وہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ لوگ نہ آئیں, ہم خود ہی اپنے بھائی کے لیے کچھ کر لیں گے. تو یہ ناکامی تو پی ٹی آئی کی ہے. جو کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت ناکام ہوئی ہے, یہ بات میری لوگوں کو یہ بھی بری لگے گی, لیکن میں کہوں گا کہ کیسے ناکام ہوئی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی قیادت ہے, سوشل میڈیا میں تو اس کو بدنام کیا جاتا ہے, لیکن میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب کے سامنے جب اصل پکچر آئے گی, اور ان کو پتا ہوگا جیل میں سابق وزیر اعظم ہیں, چیزیں ان کو پہنچتی ہوں گی, ان کو تو فخر ہونا چاہیے اس سیاسی قیادت پہ. کیوں فخر؟ اس لیے ہونا چاہیے کہ ایک طرف اربوں روپے, دوسری طرف گھر اجڑنا, ایک طرف بچوں کا اغوا ہونا, دوسری طرف وزارتوں کی آفریں. یہ 26ویں ترمیم میں کیا کیا آفر نہیں ہوا. وہ لوگ جو رجیم چینج کی رات اس سے پہلے بک گئے تھے, چلے گئے تھے, یا یہ بھی 26ویں ترمیم میں جو بک گئے ہیں, جو لوگوں نے یہاں قربانیاں دے کے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں زرتاج گل وزیر آپ ہی کی طرح خاتون ورکر ہے, 50 ایئرز سزا ایم این اے شپ سے گئی, پارلیمنٹری لیڈرشپ سے گئی, کیا اس کو آفر نہیں ہوئی ہوگی کہ یہ والا راستہ بھی ہے؟ کیا عمر ایوب صاحب, انہوں نے 50 سال کی سزا قبول کر لی, میری 7 دفعہ کی گرفتاری ہے, شہریار کی وائف اور بچیاں جو ہیں وہ اٹھائی گئی, ان کو تکلیف ہوئی, سارا کچھ افریدی کی. تو یہ تو قیادت ایسی ہے اس پہ عمران خان صاحب کو فخر ہے. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو قربانی دی ہے, جن لوگوں نے سیکریفائس کیا ہے, جن لوگوں کے اوپر کیسز ہوئے ہیں, نکلنے کی بات ہے, جہاں تک نکلنے کی بات ہے اس پہ بھی میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں پنجاب میں تو سوال یہ اب پیدا نہیں ہوتا. پنجاب میں تو دیکھیں میں اور آپ اپنے پہ برداشت کر لیں گے, لیکن وہاں لوگوں کی ماؤں کو انہوں نے گھروں میں گھس کے زدوکوب کیا ہے, بے عزت کیا ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کب تک پنجاب کی ہماری ورکرز کی ماؤں کو, بہنوں کو وہاں گھروں میں جا کے وہ گھر توڑ دیتے ہیں؟ میں آپ سے ایگری کر رہی ہوں, آپ جن لوگوں کی مثال دے رہے ہیں. دوسری چیز